وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، آیت 222 سے آیت 225 تک سورہ البقرہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم ان آیات کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور پھر اس کی مختصر تشریح ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یسألون وہ سوال کرتے ہیں، سین حمزہ لام جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی جو ہے مانگنے کے بھی آتے ہیں اور پوچھنے کے بھی آتے ہیں۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں کا تجھ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے ہیں؟ عن المحید، حالت حیض کے بارے میں۔ ہاں یا دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور محید جو ہے یہ ظرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مقام، تو جہاں سے حیض کا مقام ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن وہ تکلیف ہے، گندگی ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا کیا چاہیے؟ فَاعْتَزِلُوا، فَاعْتَزِلُوا انزالام اس کا روٹ ورڈ ہوگا، فَاعْتَزِلُوا پس تم الگ رہو۔ اس میں یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض حیض کے زمانے میں، حالت حیض میں۔ ولا اور نہیں، تقربوہن حتی یطہرن اور نہ تم قریب جاؤ، قافرہ با روٹ ورڈ ہے، اور نہ تم قریب جاؤ، یہ بھی حکم ہے، ہننا ان عورتوں کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ طہارا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ اب دیکھیں پاکیزگی کے لیے یہاں پہ جو ہے یہ تطہرن جو ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہے، اور اس کے مطلب ہوتے ہیں جب باب تفاعل سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت محنت مشقت کرنا اور خیال کرنا۔ تو تطہرن جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی اپنی پاکیزگی کا خیال کریں بہت اچھی طرح سے۔ فاتوہن تو پھر آؤ ان کے پاس، من حیثو اب دیکھیں آتوہن
اب یہ اتنا صاف اور سلیس لفظ ہے، اور سبحان اللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں کوئی بھی جسے کہنا چاہیے کہ ڈگنیٹی کے خلاف اور ماڈسٹی کے خلاف جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے. یعنی یہ جو سیکسول انٹرکورس کے لیے بہت سارے لفظ ہیں عربی زبان میں، مگر یہاں پہ آیا ہے فاتوہن، بس آؤ ان کے، جب تم آؤ ان کے پاس تو کیسے آؤ؟ من حیثو، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا. ان اللہ، بے شک اللہ، ان تاکید ہے، یہ حرف تاکید ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ اپنی اللہ اس میں جلالہ کو اس نے نسب دیا ہے. اور کیا فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت رکھتا ہے. حب جو ہے محبت کو کہتے ہیں، تو اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ التوابین، تواب یعنی توبہ کرنے والے، یہ اسم الفاعل ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پہ. تو وَيُحِبُّ، اور وہ محبت کرتا ہے، المتطہرین. اب دیکھیں وہی لفظ آ گیا، یہ بھی باب تفاعل سے آیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ متطہرین جو ہے اب یہ اسم الفاعل بن کے آیا ہے کہ جو پاک رہنے والے ہیں، جو اپنی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ پاکیزہ رہیں، ان سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے. نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرثن، کھیتیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتو، بس آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے، یہ تم چاہو. اب اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی کوئی اس میں ڈیگریڈ نہیں کیا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ کھیتیاں کہہ دیا. نہیں، کھیتی کا لفظ جو ہے، انسان اپنے کھیت سے بڑی محبت کرتا ہے اور اپنی کھیتی کو جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عورتوں کا خیال کرنے والے لوگ ہو، آدمیوں، اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کا اسی طرح خیال کرو، اور اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو جاؤ، طریقے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وقدموا، اور آگے بھیجو، ہے نا، قدموا، آگے بھیجو، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے. اب کیا چیز آگے بھیجو، ہے نا، اس میں جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اولاد پیدا کرے، اور اولاد جو ہے وہ نیک ہو، اس کی اچھی تربیت کرے، اور اپنے لیے وہ ان کو صدقہ جاریہ بنائے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان رکھو، انکم، کہ تم ملاقوہ، ملنے والے ہو اس سے. لیکن لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، اور ملاقو جو ہے، اور عربی زبان اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے دوسرے سے ملنے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں لاقو، ہے نا، لاقا. اور اگر دوسرا اس سے ملنے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملاقو. تو یہ ہے کہ کہا کہ ملاقو جب استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ بندہ ملے گا اللہ سے، ملنے جائے گا، ہو اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کہ تم خوب جان لو کہ تم تو ملنے والے ہو اللہ سے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشر، یہ بھی جو ہے امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور خوشخبری دے دو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تم خوشخبری دے دو المومنین، ایمان لانے والوں کو. اب یہاں اس کے بعد جو ہے دوسری آیت آ رہی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بنا لو، اللہ کو، خردتاً، کوئی نشانہ، کوئی آڑ، لِأَیْمَانِکُمْ، اپنی قسموں کے لیے. یعنی انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کو پکی کرنے کے لیے کہتا ہے اللہ کی قسم. تو کہا کہ تم اللہ کے لیے
اللہ کو مت استعمال کرو اپنی ہر وقت کی قسمیں کھانے کے لیے، یعنی جب بہت ضروری ہو تو کھاؤ اور ورنہ نہیں کھاؤ۔ ان تبرو کہ تم حسن سلوک کرو، و تتقو اور پرہیزگاری اختیار کرو، و تصلحو اور اصلاح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ اللہ نہیں پکڑے گا تم کو، باللغو لغو بیکار، فی ایمانکم قسمیں تمہاری میں، جو بیکار قسمیں کھاتے ہو اس میں نہیں پکڑے گا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم پکڑتا ہے تم کو، بما اس چیز میں، کسبت جو تم نے کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جان بوجھ کے جو قسمیں تم نے کھائیں کسی کو یقین دلانے کے لیے اور پھر اس کے خلاف کیا تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے۔ واللہ اور اللہ غفور حلیم بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی، غفور فعول کے وزن پہ ہے کہ وہ بخش دیتا ہے جو اس سے معافی مانگتا ہے، اور بہت بردبار ہے، بڑے تحمل والا ہے کہ انسان اس پہ کچھ بھی الزام لگاتا ہے مگر فوراً سزا نہیں دیتا۔ تو یہ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا بھائی، ہم اس کو سمجھتے ہیں ان آیات میں، اور اس سے پہلے جو ایک آیت گزری ہے اس میں جو ہے اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاندانی نظام کے بارے میں ہدایات دی ہیں کہ اسلام میں فیملیز بنتی ہیں تو وہ کس طرح بننی چاہیے، جب شادی بیاہ کا تعلق ہوتا ہے، جب معاشرتی حالات ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ تو سبحان اللہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا پہلی آیتوں میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ مشرک مرد عورتوں سے نکاح نہیں کرو۔ نکاح جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، اور اس کے علاوہ تمام مشرک عورتوں سے مردوں کا نکاح جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے، اگر وہ ایمان لے آتی ہیں تو جائز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ بھئی اگر وہ عورت بہت اچھی ہو اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہو، بہت پڑھی لکھی ہو اور بہت ہی مالدار ہو، اور یعنی اس کے اندر جو بھی اچھی خصوصیات ہو سکتی ہیں کسی عورت میں وہ سب ہوں، لیکن عقیدے میں وہ جو ہے مشرک ہو تو مشرکہ ہو تو بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ تم جو ہو مرد عورتیں بھی، ایک تو مردوں کا حکم تھا، پھر عورتوں کے لیے تھا کہ وہ بھی مشرک عورتوں مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا تھا، دراصل وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ چونکہ ان سے جب شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہی ہے کہ اگر کسی مشرک عورت سے شادی کر لے کوئی مسلمان مرد تو بچے جو ہیں وہ پھر ماں کے دین پر ہی ہوتے ہیں، عام طور پہ بچے اسی کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کو مطلب ہے کہ شرک جو ہے وہ تو اللہ کو سب سے زیادہ اللہ پر ظلم ہے، سب سے زیادہ بری بات ہے، تو پھر بچے بھی مشرک ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ جو ہے بہت بڑا نقصان ہے مسلمان مرد کے لیے۔ اور اول تو یہ کہ نکاح ہوتا ہی نہیں، جب اللہ نے منع کر دیا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر مسلمان عورت سے نکاح ہوتا ہے تو مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دے گی، اور وہ بچے جو ہیں وہ مغفرت کا ذریعہ بنیں گے ماں باپ کے لیے۔ تو اسی طرح اگر لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہے اور مرد مشرک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو جو ہے بالکل ہی ان کے دین پر ہو جائے گی، اگرچہ وہ مسلمان اپنے بچوں کو رکھے گی مگر نہیں رکھ پاتی ہے، کیونکہ اس کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب مشرک ہوتے ہیں اور اس کی چلتی نہیں ہے۔
ویسے بھی عورتوں کی زیادہ گھر میں چلتی نہیں ہے انلیس یہ کہ کوئی اور اسپیشل کوئی حالات ہوں، اور اگر چلے بھی تو کیا ہوتا ہے مستقل جھگڑے رہیں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جن کے ساتھ رہتا ہے انہی کو پسند کرتا ہے، انہی کے دین پہ اپنے بچوں کو چلانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ مسلمانوں سے ہی کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ والا مسئلہ جو ہے اسپیشلی جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے اراؤنڈ جو ہے نا سبھی لوگ رہتے ہیں، بے دین بھی رہتے ہیں، لا دین بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں اور بدھسٹ بھی ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں ان حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ تو یہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم تو چلو آئے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہماری تو زندگی گزر گئی، لیکن ہمارے بچے جو ہیں جو ان کے درمیان رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ لکھ پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جابیں کر رہے ہیں، تو ان کو تو پھر یہی اچھی لگنے لگتی ہے نا۔ تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں، کیوں اللہ کے حکم پہ چلائیں کہ بیٹے آپ کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن شادی نہیں کر سکتے۔ تو شادی کے لیے ایک کرائیٹیریا اسلام میں بتا دیا گیا ہے کہ کس کو کس سے شادی کرنی ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں پھر وہ اپنی اولادوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ اسلام پہ تو ویسے ہی قائم رہنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں طرف بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں بھی بے دینی لے آئیں گے، شرک لے آئیں گے، تو پھر تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، پھر تو ہم ہو گئے تباہ۔ تو اس تباہی سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام نے بہت کم سوال کیے تھے، کل 14 سوال کیے تھے جو سارے کے سارے سورہ بقرہ میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوال ان کے کہنے سے کیے تھے جو یہودیوں کے، جو دوسری صورتوں میں ان کا جواب آیا ہے۔ تو یہاں پہ پوچھتے ہیں صحابہ کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام قرآن مجید میں جو بہت شائستہ زبان استعمال کی گئی ہے تمام ایسے تعلقات کے لیے بھی کہ جس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان میں مگر وہ استعمال نہیں کیے گئے، اور اس کے برخلاف بائبل میں جو ہے بہت ہی صاف اور کھلے الفاظ میں جو ہے ان چیزوں پر بات کی گئی ہے۔ تو یہ اب یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ محیض یعنی حیض، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 7 days اور 10 days جو عورتوں کے خاص مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ جب عورتوں کے ساتھ یہ ہو تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس لیے کہ جو یہودی ہوتے ہیں ان کے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ عورتیں اگر اس حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو الگ کر دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے بستر الگ کر دیتے ہیں بلکہ ان کے گھر بھی الگ کر دیتے ہیں، تو ان کو بالکل اچھوت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 45 دن جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، تو اسپیشل جو ہے نا وہ ان کو مقام پہ رکھتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی عورتوں کو کچن میں جانے نہیں دیتے کہ یہ عورتیں جو ہیں بہت ناپاک ہو گئی ہیں تو کھانا نہ بنائے نا۔ تو اور اس کے برخلاف عیسائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ حیض کے زمانے میں بھی قائم رکھتے ہیں۔ اب ان کے ہاں بالکل الٹ ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں کہ اسلام میں کیا احکام ہے۔ تو اسلام میں جو احکام ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ تکلیف کی حالت ہے، وہ گندگی کی حالت ہے۔ آپ دیکھیں ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ سائنس نے یہ بتایا ہے کہ 140 جو ہے بیماریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا ان کے سمٹم پائے جاتے ہیں۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عورتیں شکایت کرتی ہیں کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کوئی بھول ہی جا رہی ہے چیزیں، پھر چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے اس زمانے میں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اس تکلیف کی حالت کو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز بھی
فرض نہیں ہے. وہ 7 دن جو ہے یا 10 دن جو بھی ہوتے ہیں مخصوص ایام، ان میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ان کے لیے، عورتوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے. اور یہ کہ ان کی قضا بھی نہیں پڑھی جاتی. لیکن اور روزے جو ہے، روزے بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن روزے جو ہے ان کی قضا کرنی پڑتی ہے. تو سبحان اللہ، دین اسلام میں اتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہر دفعہ ہر مہینے قضا بھی پڑھی جاتی تو ذرا مشکل ہو جاتا بہت نا. اور روزے تو سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، تھوڑے سے دن ہوتے ہیں، آپ پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. تو سبحان اللہ بڑی آسانی ہے. تو ایک بات یہ کہ وہ تکلیف کی حالت ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ گندگی کی حالت ہے. تو کہا گیا ہے کہ اس دوران اگر میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سی کمزوریاں رہ جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ منع، یہ اس کے بارے میں احکامات دے دیے گئے. اور تو پھر کہا گیا فاعتزلوا، تو پس الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے زمانے میں. اور اس کے علاوہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ عورتوں سے تم سب کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہو سوائے وہ ایک خاص تعلق کے. تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ نہ عورت کو گھر سے نکالا گیا، نہ عورتوں کو بستروں سے ہٹایا گیا، نہ کمروں سے دور کیا گیا، بلکہ کہا کہ تم ساتھ رہ سکتے ہو ان کے، اور ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو. ان کے ساتھ وہی محبت اور عزت اور اس کا تعلق جو ہے وہ جسمانی تعلق رکھ سکتے ہو سوائے ایک تعلق کے. اور پھر فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی وہ خاص تعلق تم اس وقت قائم کرنا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں. یعنی وہ جو ہے نہا لیں، غسل کر لیں، اور بالکل اس کے جو ہے وہ آثار نہ رہیں. ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے، اس حساب سے جو ہے نا اس کو فوراً جو ہے وہ نہا لینا چاہیے جب بھی وہ حالت دور ہو جائے. اور پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ پاک ہو جائیں. دیکھیں تطہرنا جو ہے یہ کہا گیا کہ پاکی کی حالت جو ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے. تو جب ان کا وہ دن گزر جائیں تو پھر وہ پاک ہو جائیں. پاک ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنے کپڑے بھی پاک رکھیں، اپنا جسم بھی پاک رکھیں، اور اپنے لیے پاکی کو پسند کریں. اور جو بھی ناپاکی کی حالتیں ہوتی ہیں کہ بھئی بچے نے اگر کر دیا پیشاب آپ کے اوپر، یا ڈائپر لیک ہو گیا اس کا، یا یہ کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے خود جو ہیں وہ واش روم میں جو ہے آپ کے کپڑوں پہ کچھ ہو گیا، یا کھانسی ہو جاتی تو اسے کچھ ہو گیا، تو فوراً اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاکی کو قائم رکھتے ہیں، فوراً پاک ہوتے ہیں، فوراً صاف کرتے ہیں. تو اس کو کہا گیا تطہرنا. تو جب وہ بالکل پاک ہوں تو فاتوہن، پھر ان کے قریب جاؤ، پھر ان کے پاس آؤ، پھر اپنا جو بھی تعلق ہے وہ قائم کرو اپنی بیوی کے ساتھ. اور کہاں سے کرو؟ جہاں سے اللہ نے حکم دیا. دیکھیں یہ بھی خاص الفاظ بولے گئے ہیں کہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا، خاص وہ لفظ نہیں بولا گیا. یعنی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے ان کے دبر کو استعمال مت کرو، اس لیے کہ جب شروع میں یہ LGBT والا جو معاملات ہیں اسی طرح شروع ہوئے تھے کہ پہلے مردوں نے عورتوں کو اس جگہ سے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، دوسری طرف سے کرنے لگے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں تو عورتوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر وہ مردوں کے پاس جانے لگے. تو کہا کہ وہیں سے، اسی جگہ سے جہاں سے اللہ نے بتایا ہے وہیں سے تم عورتوں کے پاس جاؤ، اور کسی اور طرف سے کچھ بھی کرنا جو ہے وہ منع ہے، وہ حرام ہے. اورل سیکس کرنا حرام ہے، پیچھے سے کرنا حرام ہے. انسان کو جو ہے وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے بھی پوری تفصیل سے بتا دیا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرو گے
تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جن سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتی ہیں. فرض کریں اگر ہو گیا ہے کسی میاں بیوی سے کوئی تعلق میں غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیں اور چھوڑ دیں اس حرکت کو. اور جو پاک رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، ہر وقت اپنی پاکی کا خیال کرتے ہیں تو ان سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا جیسے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ اپنی محبت کی بتائی ہے کہ کن کن چیزوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں آ گئیں، تواب سے، توبہ کرنے والوں سے، اور پاک رہنے والوں سے. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم یہ 2 خصوصیات تو اپنے اندر پیدا کر ہی سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ کی محبت لینی ہے نا ہمیں تو ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے یہ. اس کے بعد حکم آیا ہے عورتوں کے بارے میں، یعنی اسپیشلی جو بچے جب شادیاں ہونے لگتی ہیں تو ان کو تو ضرور ہی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ اللہ کے کیا احکام ہیں، میاں بیوی اپنا تعلق کس طرح قائم کریں اور کس سے بچیں اور کیا چیز کریں. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ عورتیں تمہارے لیے اس طرح ہیں کہ جیسے کھیتیاں، جیسے تمہاری کھیتی ہوتی ہے، جس طرح تم کھیتی کا خیال رکھتے ہو، اس میں بیج ڈالتے ہو، اس میں پانی دیتے ہو، اس میں جو اگاتے ہیں کیڑے مکوڑے ان کو ہٹاتے ہو، اور بھی سارے سال ان کا خیال رکھتے ہو، پھر تاکہ پھل آتا ہے تو پھر تمہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح تمہیں عورتوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح اسپیشلی جب وہ پریگننٹ ہو تو ان کا اور ہی خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. بچے کو جو ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کے غذا کا خیال رکھیں، آپ اس کی ایموشنل نیڈز کا خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت عورت جو ہے وہ ایک فیز سے گزر رہی ہوتی ہے. تو کہا گیا کہ تم اس کا ایسے خیال رکھو کہ جیسے کھیتیوں کا رکھتے ہو، یعنی بہت زیادہ خیال رکھو اپنی عورتوں کا. اور پھر کہا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم. اب یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح عورتوں کے پاس جاؤ، سبحان اللہ اس میں چھوڑ دیا گیا مردوں کو اور عورتوں کو کہ جیسے چاہیں وہ طریقے استعمال کریں، لیکن کرنا اسی طرح ہے، ہونا اسی طرح چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنے لیے بھیجو آگے. اب دیکھیں یعنی کیا کہ اولاد پیدا کرو، بلکہ کہا گیا قدموا لانفسکم، یعنی تم بیویوں کے پاس جاؤ تو صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ جاؤ کہ بس میاں بیوی کا تعلق صرف انجوائمنٹ کا نہیں ہوتا ہے. آف کورس لطف اندوزی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہ اولاد حاصل کرو، اولاد سے جو ہے پریشان مت ہو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی یہ جو چیزیں ہمارے یہاں پھیلا دی گئی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ہماری انجوائمنٹ میں حائل ہوتی ہے اور مشکل بہت چیز ہے، اور ہم تو اس کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا خام خیالی ہے. ایک عرصے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہیں یہ ہم نے کتنا غلط کیا. اولاد جب آتی ہے آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے، آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ اپنی محبتیں لوٹاتے ہیں اولاد پہ، اس کا خیال کرتے ہیں. پھر وہ بڑی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کا خیال کرتی ہے، پھر اگر وہ نیک ہوتی ہے اولاد تو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، آپ کو جو ہے اچھے سے رکھتی ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. تو اولاد بہت پیاری چیز ہے، اس سے جان بوجھ کے الگ رہنا، اس کو پیدا کرنے سے روکنا اور اپنے آپریشن کروا لینا، مردوں کا آپریشن کرانا، عورتوں کا آپریشن کرانا، سب جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں. یا ایبورشن کرا لینا، اگر کسی طرح سے ساری ترکیبوں کے باوجود اولاد پھر بھی ہو گئی، پریگننسی پھر بھی ہو گئی، تو کہتی ہیں کہ ہمارا حق ہے. عورتوں کو یہ جھانسا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، تم استعمال کرو، اور جگہ جگہ کلینک کھول دیے گئے ہیں کہ جاؤ اور صفائیاں کرا لو. تو دیکھیں یہ انتہائی غلط بات ہے
سوائے مجبوری کی حالت میں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ بھائی چلو بھائی بیوی کی صحت خراب ہو جائے گی، تو آپ جو ہے پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں ان طریقوں کو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے منع کیا گیا ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہوگی، اور تم ایسے عورتوں سے شادیاں کرو کہ جو زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہیں۔ تو قدموا لانفسکم، یعنی تم اولاد پیدا کرو، اولاد حاصل کرو اور اس کی اچھی تربیت کرو اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، یعنی انویسٹ کرو اپنی اولاد میں، اپنی اولاد کو جو ہے وہ بہترین انسان بنا کے اٹھاؤ تاکہ وہ معاشرے میں جو ہے وہ نیکیاں پھیلائیں۔ یہ اسپیشلی نیک لوگوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اپنے لیے جو ہے کچھ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ تم تو ہمارے پاس آنے والے ہو، تم تو آؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے دنیا میں مر گئے تو ختم ہو گئے، نہیں، روح کبھی نہیں مرتی، روح جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے اور اسی روح کے ساتھ دوبارہ جسم ملے گا اور انسان اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اگر اس نے اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے خلاف کرتا ہے، وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے انسان، عورتیں کر رہی ہیں یا مرد کر رہے ہیں، تو وہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں آنا ہمارے پاس ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ جب ہمارے حضور کھڑے ہوگے پھر کیا ایکسکیوز پیش کرو گے؟ اس کے لیے تیار رہو۔ وبشر المومنین، اور جو لوگ اللہ کے احکام مانتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ نے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم قسموں کی بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا بعض دفعہ قسمیں کھاتا ہے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، اور دوسری یہ کہ کبھی کبھی نیک کاموں کو نہ کرنے کا قسم کھا لیتا ہے، کسی بات سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے بھئی اب میں تو کبھی ان سے بات ہی نہیں کروں گی نا، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ کر لیتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کر لیتی ہے کہ میں تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گی، ہے نا، یا میں اسے اتنے دن بات نہیں کروں گی، یا یہ کہ کوئی قسم کھا لے کہ بھئی میں تو کبھی اس کی اصلاح ہی نہیں کراؤں گی، یہ تو ہمیشہ الٹے دماغ کا آدمی ہے، یہ الٹے دماغ کی عورت ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آتا۔ تو کہا تم ایسا مت کرو، ایک تو اللہ کا نام استعمال نہیں کرو، اور دوسرے یہ کہ جب تم ایسی قسمیں کھاؤ مت، اگر ایسی قسمیں کھاؤ اور اللہ کا نام کرو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو ایسے قسموں پر پکڑ ہوگی، اور پہلی بات تو یہ کہ منع کیا گیا ہے کہ ایسی باتوں میں قسمیں ہی نہیں کھاؤ۔ دیکھیں نا، کہا کہ اصلاح کرانا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر لوگ جو ہیں آپ کو برا کہتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو اپنے نیکی کرنے کا پھل ملے گا ضرور، تو کبھی بھی نیک کاموں کو چھوڑنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور کہا کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اتنی پیاری بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے سنا ہی نہیں، یا کوئی جاننا، کسی نے جانا ہی نہیں آپ کے نیک کام کو، نہیں، اللہ نے سن لیا اور اللہ نے جان لیا، ہمارے لیے جو ہے بس یہی کافی ہے، اس لیے کہ ہمارا اجر جو ہے وہ لکھا گیا جس کے لیے ہم نے یہ نیک کام کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ تم یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ ہر بات اللہ کی قسم کرتے رہتے ہیں، واللہ واللہ، تو کہا چلو ان قسموں پہ تو اللہ نہیں پکڑے گا، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ عادت ہوتی ہے جن کو قسمیں کھانے کی، تو وہ تو ان کو کہا کہ یہ لغو قسمیں ہیں، تو اللہ قسموں میں اللہ نہیں پکڑنے والا، لیکن جو جان بوجھ کے انسان نے قسم کھائی ہے اس پہ پکڑ ہوگی۔ اور کیوں قسمیں کھائی ہے؟ کسی وجہ سے کھائی ہے، کسی نے کہا ہے کہ بھائی تم جو ہو وہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، پھر وہ آپ نے بتا دی، حالانکہ اس نے آپ کو قسم بھی دی تھی۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کے قسم کھائی اور پھر توڑ دی تو پھر جو ہے کہا گیا کہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اور پھر اس کا کفارہ بتایا گیا نا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، تو یہ کہا کہ 3 دن کے روزے رکھنا، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔
اگر آپ نے جان بوجھ کے قسم کھائی کسی چیز پہ تو چاہیے یہ کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے. جیسے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے چل کے اور اس نے بڑی مشکل میں ہے، پیدل حج کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو نظر مانی تھی، قسم کھائی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم توڑ اور سواری پہ حج کر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تو پیدل حج کرے. تو ایسی جو قسمیں انسان کھا لے یا نظر مان لے تو اس کو توڑ کے کفارہ دے کے اور قسم کو توڑ دینا چاہیے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ انسان جو ہے اتنی تسلی ہوتی ہے کہ ہم غلطیاں تو ہم کرتے ہیں نا، تو غلطیاں ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم فوراً توبہ کر لیں. لیکن فوراً پتہ بھی چل جاتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے غلطی کری ہے، یہاں ہم سے خطا ہو گئی ہے، یہاں ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو فوراً توبہ کر لیں اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، اور کہا کہ حلیم بھی ہے، وہ بڑا بردبار ہے، بڑا ہی تحمل والا ہے. انسان جو ہے ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتا ہے کہ ہم اگر سن لیں ہمارے متعلق کوئی کہے تو ہمیں بہت غصہ آئے گا اور ہم تو اس کو مارنے مرنے پہ تل جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سزا دینے کا قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں سزا نہیں دیتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بہت بڑی بات کہہ دیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور اللہ ہمیں سزا دے دے. اللہ نے سزا کا ایک ہی دن مقرر کر رکھا ہے، اس وقت سزا دے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بچائے کہ اللہ کی نافرمانی سے، اور اگر ہم سے نافرمانی ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.